اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، یعنی وہ سال جس میں ابرہہ حبشی نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے اس کے لشکر کو ہلاک کیا۔ تاریخ 12 ربیع الاول پیر کے دن۔ جگہ مکہ مکرمہ، محلہ بنی ہاشم۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا، والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ اب قریش کے معزز خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اب کی پیدائش سے پہلے ہی تجارت کے سفر پر جاتے ہوئے مدینہ یثرب میں بیمار ہو کر انتقال فرما گئے تھے۔ اب کی والدہ نے یتیم بچے کو جنم دیا۔ روایت ہے کہ جب اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا میں امن، نور اور خوشبو پھیل گئی۔ کچھ روایات میں ہے کہ قصر ایران کا محل لرز گیا اور اس کے 14 کمرے گر گئے۔ آگ کا آتش کدا بجھ گیا جو 1000 سال سے جل رہا تھا۔ بحیرہ ساو خشک ہو گیا جو ایران میں مقدس سمجھا جاتا تھا۔ سب سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا، پھر آپ کے دادا عبد المطلب آئے، آپ کو خانہ کعبہ لے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا۔ آپ کا نام محمد رکھا جو اس سے پہلے عرب میں عام نام نہ تھا۔ سب سے پہلے چند دن سویبہ ابو لہب کی لونڈی نے دودھ پلایا۔ پھر حلیمہ سدیہ آپ کو اپنے ساتھ بنی سعد لے گئیں جہاں اپنے بچپن کے ابتدائی سال گزارے۔ اس دور میں بھی بے شمار برکتیں ظاہر ہوئیں، جیسے ان کی سوکھی بکریاں دودھ دینے لگیں، کھیتیاں سرسبز ہو گئیں، ان کا قحط زدہ علاقہ آباد ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی معجزات اور برکتوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب حلیمہ سدیہ دودھ پلاتی عورتوں کے قافلے کے ساتھ مکہ آئیں تو ان کی کمزور اونٹنی اور سوکھا ہوا جسم دیکھ کر کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ سب نے مالدار بچوں کو لیا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، اس لیے کوئی نہ لے رہا تھا۔ آخر حلیمہ سدیہ نے کہا، میں اس بچے کو لے لیتی ہوں، شاید اللہ برکت دے دے۔ جب وہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس جانے لگیں تو ان کی کمزور اونٹنی سب اونٹنیوں سے آگے دوڑنے لگی۔ راستے میں شوہر نے کہا، حلیمہ، یہ بچہ بڑی برکت والا ہے۔ جب بنی سعد پہنچی تو ان کا قحط زدہ علاقہ سرسبز ہو گیا۔ ان کی بکریاں جن میں دودھ نہ تھا خوب دودھ دینے لگیں۔ لوگوں نے کہا، حلیمہ، اپنی بکریوں کو ہمارے ساتھ چرنے بھیجا کرو۔ مگر جب ان کی بکریاں واپس آتیں تو پیٹ بھرے ہوتیں اور دوسروں کی بکریاں بھوکی رہ جاتیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خاموش، پرسکون اور سچے تھے۔ حلیمہ سدیہ کہتی